میں نے اویس ربانی کو یہ بات سمجھائی تھی کہ تم اس 26 نومبر کے معاملے میں نہیں پڑھو، تم اپنی فیلڈ کو پہچانو، تم ایک اینکر ہو، اور اینکر کا جو کام ہوتا ہے، جرنلسٹ کا جو کام ہوتا ہے وہ سوال کرنا ہوتا ہے. وہ مختلف مکاتب فکر کے لوگوں کو بلاتا ہے، ان کا موقف لیتا ہے. اس کا یہ کام نہیں ہوتا کہ وہ مناظرے کرا رہا ہے، لڑائیاں کرا رہا ہے اور ویورشپ حاصل کر رہا ہے. نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. جی جنید رحمان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں بہت شکر گزار ہوں شاہد محمود صاحب کا، غلام حیدر صاحب کا. آپ کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے. اچھا، میں بتاتا چلوں، میں ایک اسلامک جرنلسٹ ہوں اور میرا اپنا یوٹیوب پر چینل بھی ہے، جنید رحمان اسلامک آفیشیل کے نام سے. ابھی میں نے اپنے چینل پر تھوڑی دیر پہلے ایک لائیو پروگرام کیا تھا انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے ملاقات. میری انجینئر صاحب سے ابھی گزشتہ 3 مارچ 2024 کو ملاقات ہوئی اتوار کے دن، اور بڑی ایمان افروز ملاقات تھی اور بڑے اچھے معاملات تھے. تو میں بڑا شکر گزار ہوں انجینئر صاحب کا، ان کے ایڈمن ارشاد مرزا صاحب کا، عمران صاحب کا، ابرار صاحب کا، ارشاد مرزا صاحب کا، اللہ ان کو جزائے خیر دے. اچھا، میں اس سچویشن کو بخوبی جانتا ہوں. میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بات آج سے 4 مہینے پہلے میری پرسنل ملاقات ہوئی تھی اویس ربانی سے. میں نے اویس ربانی کو یہ بات سمجھائی تھی کہ تم اس 26 نومبر کے معاملے میں نہیں پڑھو، تم اپنی فیلڈ کو پہچانو. یہ پیغام آپ لوگوں نے پلیز انجینئر صاحب تک پہنچانا ہے. میری یہ ویڈیو آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے. میں جو پیغام دینے جا رہا ہوں، میں نے اویس ربانی کو یہ بات سمجھائی تھی کہ تم ایک اینکر ہو، اور اینکر کا جو کام ہوتا ہے، جرنلسٹ کا جو کام ہوتا ہے وہ سوال کرنا ہوتا ہے. وہ مختلف مکاتب فکر کے لوگوں کو بلاتا ہے، ان کا موقف لیتا ہے. اس کا یہ کام نہیں ہوتا کہ وہ مناظرے کرا رہا ہے، لڑائیاں کرا رہا ہے اور ویورشپ حاصل کر رہا ہے. تو اویس ربانی صاحب کو میں نے ہدایت کی تھی اور ان کو نصیحت کی تھی کہ آپ غلط ٹریک پہ جا رہے ہیں. اور پھر میں نے کہا تھا کہ اس طرح انجینئر صاحب مناظرے کے لیے نہیں بیٹھیں گے، اور میری پریڈکشن بالکل صحیح ثابت ہوئی. اور وہی ہوا کہ نیچے انہوں نے ایک تماشا کریٹ کیا. اور میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، اویس ربانی صاحب بظاہر طور پہ ایک اچھے انسان ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ علماء کے دھوکے میں آ گئے. وہ شاید مفتی حنیف قریشی صاحب یا مفتی نوید عباسی صاحب یا فرقہ پرست مولویوں کے چنگل میں آ کے وہ پھنس گئے اور انہوں نے غلط قدم اٹھا دیا. اور باخدا انہوں نے انجینئر صاحب سے اپنے تعلقات ہمیشہ کے لیے خراب کر لیے. انہوں نے ان مولویوں کے چکر میں، ان فرقہ پرست مولویوں کے چکر میں اپنے تعلقات خراب کر لی، اپنی پرسنالٹی کو کریش کر دیا. اسی وجہ سے آج وہ بہکی بہکی باتیں کر رہے ہیں. مجھے اس چیز کا بڑا افسوس ہے. وہ آتے، اپنا پروگرامز کرتے، مختلف لوگوں کے موقف لیتے. آپ اپنی فیلڈ کو پہچانے. اویس بھائی آپ ایک اسلامک جرنلسٹ ہیں، جیسے میں ایک اسلامک جرنلسٹ ہوں. میں مختلف مکاتب فکر کے علماء سے انٹرویوز کرتا ہوں. تو آپ اپنی فیلڈ کو پہچانا ہے، اپنی فیلڈ سے باہر چلے گئے. آپ تو مرغوں کی لڑائیوں میں چلے گئے اور اس میں ایز اے ریفری بن کے، آڈینس بن کے جو مزے لینا، آپ کا یہ کام نہیں ہے. آپ اپنی فیلڈ سے پیچھے ہو جائیں. جنید بھائی، آپ پرسنل اٹیک نہ کریں. ریفری بھی ہوتا ہے نا، ریفری بھی نیوٹرل ہوتا ہے نا. یہ تو ریفری بھی نہیں رہے نا. ریفری کیسے نہیں؟ اصل میں دیکھیں یہ وہ امپائر ہیں جو وکٹ کے دونوں طرف کھیلنا چاہ رہے ہیں کہ انجینئر صاحب سے بھی تعلقات اچھے رہیں اور ان فرقہ پرست مولویوں سے تعلقات اچھے رہیں، چاہے وہ حنیف قریشی ہوں، حنیف عباسی ہوں، کوئی بھی نوید عباسی ہوں، کوئی بھی مولانا ہو. دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتا دوں، انجینئر صاحب نے ان ملا حضراتوں کی بینڈ بجا دی ہے، کیونکہ انجینئر صاحب کا جو عقیدہ توحید ہے وہ بہت سٹرونگ ہے. چونکہ انجینئر صاحب بار بار یہ بات کہتے ہیں، اور ان کے لائیو لیکچر میں میں نے یہ بات سنی کہ اسلام دنیا کا سب سے منفرد اور بہترین مذہب کیوں ہے؟ کیونکہ اس کی جو عقیدہ توحید ہے وہ بہت مضبوط ہے. کسی دنیا کے اندر مذہب کی عقیدہ توحید مضبوط نہیں ہے جتنی اسلام کی ہے. اسی وجہ سے ان تمام فرقہ پرست مولویوں کی عقیدہ توحید کمزور ہے. یہ وسیلوں کے قائل ہیں، یہ مردوں سے مدد کے قائل ہیں، یہ جناب لوگوں کے سہارے ڈھونڈتے ہیں. ان پر اللہ کا یقین اور ایمان نہیں ہے، جس کی وجہ سے یہ کفریہ عبارتیں لکھی گئیں اور اپنے بزرگوں کی کفریہ عبارتوں کو انہوں نے چھپایا. تو جب انجینئر صاحب نے ان چیزوں کو پکڑا اور ان فرقہ پرست مولویوں کے خلاف انہوں نے جہاد کیا، اور انجینئر صاحب اس وقت میدان جہاد میں ہیں، تو ہم سب نوجوانوں کی ذمہ داری ہے کہ ہم انجینئر صاحب کا ساتھ دیں. ہم انجینئر صاحب کے ساتھ علمی جہاد کریں،
ऐसा नहीं है कि हम कोई फिजिकल स्ट्राइक करें या कोई फिजिकल लोगों का नुकसान पहुंचाएं, हम इल्मी तौर पर रद्द करें। और मैं उवैस भाई को कहूंगा, उवैस भाई मेरे प्यारे भाई, आप एक इस्लामिक जर्नलिस्ट हैं, खुदारा आप अपनी फील्ड को पहचाने, आप अपने मनसब को पहचाने, और आपका काम सिर्फ सवाल करना है, मुनाजरे कराना, मुजादले कराना, लड़ाइयां कराना, फसाद कराना नहीं है, वरना आप बहुत नुकसान उठाएंगे फ्यूचर में। वमा अलैना इल्लल बलाग। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया जुनैद भाई, आपका मौक़िफ़ आ गया।